اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت جلیل احمد شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، آپ کے سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ نے 18 سال اپنی جوانی کے حضرت سید سخی بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں گزارے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تعارف: حضرت جلیل احمد شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی ایک مشہور و معروف ریاست رامپور کے ایک کبریا گاؤں میں نہایت معتبر اور قابل عزت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے رامپور کے ایک جذب نظر کامل بزرگ حضرت چشتی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام مبارک آپ کی والدہ ماجدہ کو دے دیا تھا، جو کہ آپ کی پیدائش کے بعد رکھا گیا۔ حضرت چشتی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک رامپور کے کبریا گاؤں میں موجود ہے، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مند مستفیض ہوتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد بڑے پرہیزگار متقی بزرگ تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت چندہ میاں صاحب کی نظر کرم خاص طور پر ان پر تھی۔ بابا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کو نو عمری میں ہی رامپور ہی کے مشہور درویش حضرت ماپ قبلہ حضرت چندہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے گود لے لیا۔ پیر طریقت نے زندگی کے ظاہری و جسمانی سفر کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن میں شروع ہونے والا روحانی سفر بھی عزت مآب حضرت چندہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں جاری رکھا۔ بابا صاحب نے ظاہری زندگی میں روز اول سے کٹن محنت اور لگن و دیانتداری کو اپنے سے دور نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ بابا صاحب اپنی نو عمری میں ہی پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ آپ کو اس وطن پاک سے بے حد محبت رہی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس وطن پاک میں دنیا کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ پشاور میں درہ خیبر، پنجاب میں 5 دریا، بلوچستان میں قدیم جبل اور سندھ میں باب الاسلام ہے۔ یہ سندھ دھرتی ہے شہدائے کرام اور اولیاء اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچپن کا واقعہ: آپ 3 سال کی عمر سے ہی اپنے والد ماجد کے ہمراہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے تھے۔ آپ کی پرورش اور ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ نے کی اور آپ کامل بزرگ حضرت چندہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر بن گئے۔ انہی ایام میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت چندہ میاں صاحب کی ملاقات کو ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان کے تخت کے پاس چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملاقات کے بعد جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس اپنے تخت پر تشریف رکھتے ہیں تو وہ تخت ہوا میں اٹھ جاتا ہے۔ آپ ایک پائے کو پکڑ کر اس کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ تخت پرواز کرتا ہوا اونچے اونچے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا وہ ایک باغ میں اترتا ہے۔ آپ فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بزرگ تخت سے اتر کر ایک مزار کے اندر چلے جاتے ہیں جو قریب ہی باغ میں بنا ہوا تھا۔ بابا حضور آپ نے قریب بہتے ہوئے چشمے سے پانی پیا اور پھر آپ بھی اسی مزار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب یہ خواب حضرت چندہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری روحانی تعلیم کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو تعلیم کے لیے وہیں جانا ہے جو جگہ آپ نے دیکھی ہے۔ انہی دنوں پاکستان وجود میں آ گیا اور آپ پاکستان تشریف لے آئے۔ جس مقام کو آپ نے دیکھا بالآخر وہ گھڑی آ گئی
اور بلوچستان کی پہاڑیوں کے درمیان حضرت سید سخی سلطان بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ جی شاہ نورانی تشریف لے گئے تو آپ کو اپنی تمام اس خواب کی باتیں یاد آ گئیں اور پھر آپ وہیں کے ہو کر رہ گئے. سبحان اللہ. عبادات. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 18 سال جوانی کے حضرت سید سخی سلطان بلاول شاہ نورانی کے پہاڑوں میں ریاضت اور عبادت میں گزارے. لاہوت لا مکان پر چلہ کشی کی. جسم فاقوں اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گیا لیکن آپ نے عبادت و ریاضت کبھی ترک نہیں کی. وہیں سے آپ کو منصب ولایت پر فائز کیا گیا اور تمام ظاہری و باطنی علم وہیں سے ملا. آپ کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سجدہ کرتے تو گھنٹوں سجدے ہی میں رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے اللہ والوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخری ایام. بابا صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مکمل گوشہ تنہائی اختیار کر لی تھی اور آپ نے محرم الحرام کے دنوں میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ سال تم لوگوں کے درمیان میں اٹھ جاؤں گا اور شاید تم لوگ میری کمی کو شدت سے محسوس کرو. سبحان اللہ. وصال ہونے سے پہلے آپ نے اگلے سال کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اب جو ہے میں نہیں رہوں گا اور آپ لوگ شدت سے مجھے یاد کرو گے. آپ کا شجرہ نسب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہو کے گھرانے سے ہے. آپ کا مزار مبارک ملیر جینا اسکوائر علیم آباد بلاک سی سروے نمبر 563 پلاٹ نمبر 2 کراچی نزد مچھلی والے بابا واقع ہیں اور زیارتوں عقیدت مندوں کے لیے کھلا رہتا ہے یہ مزار. سبحان اللہ. بابا صاحب کا عرس میلہ ہر سال بڑی عقیدت مندی و شان و شوکت کے ساتھ مورخہ 27 28 29 ذی الحج کو منایا جاتا ہے جس میں دور دراز سے بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں. سبحان اللہ. کرامات ظاہری و باطنی. کرامات. 1978 میں پہلی مرتبہ بابا حضور لاہور داتا صاحب جانے کا کشت کیا جس میں بابا حضور کے ساتھ جناب عتیق احمد بھوپالی صاحب بھی تھے. بابا حضور بذریعہ ٹرین لاہور داتا دربار پہنچے. وہاں آپ نے فرمایا عتیق پہلے وضو کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے فرمایا کہ عتیق پہلے وضو کر لیں. وہاں بابا صاحب سے کرامت کا ایک ظہور ہوا. جب بابا حضور وضو خانے میں داخل ہوئے تو سب سے آخری نل کھول کر وضو کرنا شروع کیا. وضو خانہ کہوڑے کی مہک سے اور اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا. جب تک آپ وضو کرتے رہے پانی کے بجائے کیوڑے کی مہک آتی رہی. لوگ بھی اس خوشبو سے سبحان اللہ مستفید ہوئے اور ایک دوسرے کو تکنے لگے. آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں داتا صاحب کے مزار میں پانی کی جگہ کیوڑے سے وضو کرایا ہے. وضو کے بعد اس جگہ گئے جہاں خواجہ صاحب نے اعتکاف فرمایا تھا. اس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی. سامنے ہی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف تھا. آپ پر کیفیت طاری ہو گئی. اسی عالم میں درگاہ شریف اور مسجد کی بجلی ایک دھماکے کے ساتھ چلی گئی. البتہ بابا صاحب کے دربار سے واپسی پر لائٹ آ گئی. سبحان اللہ. آپ کی دوسری کرامت. ہمارے ایک ساتھی جناب مقصود بھائی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خادم بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. بابا حضور چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں دل ہی دل میں ایک بات لیے بیٹھا تھا کہ یکدم بابا حضور نے اس بات کو جو میں دل میں لیے بیٹھا تھا عیاں کر دیا اور ارشاد فرمایا تیرے دل میں جو بات ہے
उससे मैं आशना हूँ। तेरी दिल की तमन्ना जरूर पूरी होगी और मेरा अल्लाह तुझे औलाद नरीना जरूर अता करेगा। बाबा साहेब ने उस होने वाले बच्चे का नाम भी तजवीज़ किया। खुदावंद करीम ने अपने प्यारे की दुआ कबूल और मकबूल फरमाई और उसी साल ठीक 9 माह बाद मकसूद भाई के घर एक बेटे की विलादत हुई, जिसका नाम बाबा हुजूर का तजवीज़ करदा मोइनुद्दीन रखा गया। मकसूद भाई के घर औलाद 8 साल बाद हुई। तीसरी करामत बहुत ही अनोखी करामत है। एक मर्तबा का जिक्र है कि बाबा हुजूर नूरानी सरकार जा रहे थे। ली मार्केट से आपने पुदीना, हरी मिर्च और धनिया खरीदा और सफर पर रवाना हो गए। जब मोहब्बत फकीर पहुंचे तो बाबा साहिब ने मुझे सईद भाई को हुक्म दिया कि उस झोपड़ी में एक मलंग बैठा है, उसे ये पुदीना, हरा धनिया और मिर्च दे आओ। जैसे ही मैं ये तमाम अशिया लेकर पहुंचा, मैंने देखा और सुना कि वो मलंग नूरानी सरकार से कह रहा है, नूरानी पुदीना और हरी मिर्च की चटनी खिला दे। बहुत दिन गुजर गए, हरी मिर्च की चटनी नहीं खाई। जैसे ही मैंने ये अशिया उस मलंग के पास रखी, वो उछल पड़ा और खुशी से फूला न समाया और जोर जोर से अपनी धुन में कह रहा था, मेरा नूरानी भी क्या नूरानी है, अपने मलंगों की एक अदना सी ख्वाहिश का भी कितना ख्याल रखता है। और नारा लगाता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जिंदगी को शऊर मिलता है, कल्ब को एक सरूर मिलता है। आस्ताना जलीलिया पर वहीद जो भी मांगो जरूर मिलता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस दरबार पर बीमारियां दूर होती हैं। साथ में मछली वाले बाबा का भी मज़ार है जो मोहम्मद बिन कासिम के हैं। यहाँ जरूर आइएगा। 3 मज़ारात हैं और हर तरह की बीमारियों का यहाँ इलाज होता है। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कीजिएगा। इजाजत चाहूंगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।